آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسبی۔ KGF المومن مائنارٹی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ، جس کے چیئرمین جناب غنی محمد انور اور نائب چیئرمین جناب سید اقبال احمد پروان ہیں، یہ ادارہ کولار ضلع بلکہ ریاست کے لیے ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس میں KGF شہر کے معزز حضرات شامل ہو کر ادارے کے چیئرمین غنی محمد انور کی صدارت میں اپنے منصوبوں کے تحت خاص کر اقلیتی طبقہ پر مختلف نئے منصوبوں کے ساتھ خدمت کرتا رہا ہے۔ زیادہ سود پر قرضہ لے کر اس بری بلا میں ملوث ہو کر برباد ہونے والے خاص کر اقلیتی طبقہ کے لوگوں کو سوسائٹی کی طرف سے آسان قسطوں میں قرضہ جات دے کر لوگوں کو سود جیسی بری بلا سے بچا کر زیادہ منافع کما کر بہتر زندگی گزارنے سوسائٹی کی طرف سے سہولیات کی جا رہی ہے۔ اس متعلق چند اہم ضروری معلومات سوسائٹی کے چیئرمین اور نائب چیئرمین کی طرف سے KGF اور اقلیتوں کے لیے صدائے ہند اردو نیوز کی طرف سے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اقلیتی طبقہ کے لوگ ایسے ادارے جات سے ملوث ہو کر اقلیتوں کو مزید سہولیات فراہم کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں بچوں کی تعلیم و ترقی کے لیے چند اہم ضروری باتیں پیش آئی۔ میں آپ کے سامنے جناب چیئرمین غنی محمد انور اور نائب چیئرمین سید اقبال احمد پروان کی طرف سے پہنچ رہی سہولت کو پیش کر رہا ہوں۔ خاص کر KGF کے لوگ متوجہ ہو کر اپنے بچوں کی تعلیم برقرار رکھنے اس نیوز کو ضرور دیکھیں، اور ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے سودی کاروبار سے بچ کر آسان قسطوں میں المومن سوسائٹی کی طرف سے دیا جانے والا قرضہ سے فائدہ حاصل کریں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ ضرور KGF المومن سوسائٹی سے رابطہ کریں۔ ہمارے قوم و ملت کے خدمات کا آغاز تقریباً 1970 پر 9 میں شہر KGF میں ہوا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے جناب الحاج غنی محمد انور صاحب کے زیر سرپرستی تحصیل ادب سوشل سوسائٹی بول کر ایک ادارہ قائم کیے 1970 پر 9 میں، جس کے تحت الحمدللہ شہر KGF میں اردو ادب کے فروغ کے لیے اور پھر جو اردو مدارس ہیں اس کی ترقی و ترویج کے لیے اور اردو مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے تعلیمی معیار کو اور زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ تو پھر 1982 میں پھر ہم چند نوجوان مل کر یہاں پر KGF سٹی یوتھ مسلم ایسوسیشن بول کر ایک اور ادارے کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت ہم یہاں پر جو ہے اولڈ ایج پینشنز، مسلمانوں میں بیواؤں کے پینشنز اور بچوں کے تعلیم کے لیے کچھ فنڈز وغیرہ کا کام جو ہے کرتے رہے۔ اور چلتے چلتے کیا ہوا، ادارے تحصیل ادب اور قسیمہ جو تھا KGF سٹی یوتھ مسلم ایسوسیشن، اس میں جو ہے تھوڑے بہت جو ہے کمپٹیشن شروع ہو گئے۔ تو اس وقت ہمارے سرپرست جناب انور صاحب نے کہا کہ جب کام ہمارا مقصد ملت کی تعمیر ہے، ملت کی خدمت ہے، تو ایسے اس میں علیحدہ پلیٹ فارم پر کام کرنے کی بجائے ان دونوں اداروں کو ضم کر دیا جائے اور اسے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ تو اس ایک مقصد کے لیے جناب اس وقت ہمارے پاس جو ہے الحاج عزیز الملک عزیز سیٹھ صاحب تھے، جن کی سرپرستی ہم لوگوں کو یہ تھی میسر تھی، تو ان کی سرپرستی میں اور جناب انور صاحب کی قیادت میں المومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کا قیام عمل میں آیا 1982 میں 1982 میں، اور ان دونوں اداروں کو المومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ ایسوسیشن میں ضم کر دیا گیا، جس میں الحمدللہ ہمارے انور صاحب کی قیادت میں میں، کلیم اللہ صاحب، امین الدین صاحب، پھر ہمارے مرحوم احمد خان صاحب، مرحوم امان اللہ صاحب اور سید حیدر صاحب، فیروز خان صاحب، جناب اقبال صاحب، تو ایسے 11-12 احباب مل کر جو ہے ہم وہ ادارے کو چلاتے رہے۔ پھر درمیان میں کیا ہوا، حالات پھر ملت کے کام کرنے کے لیے پھر ایک اور پلیٹ فارم کی ضرورت پڑی، تو ہم نے اس ادارے کو جو ہے ٹرسٹ میں جو ہے تبدیل کر دیا اور اس کا نام صرف المومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے یہ ادارہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت قائم ہوا۔
اور اس کی سرپرستی بھی عزیز الملک الحاج عزیز سیٹھ صاحب کی شامل حال تھی. آپ کے آخری سانسوں تک وہ ہمارے ساتھ انور صاحب کے قیادت میں اور ہم تمام کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے. تو پھر اس کے بعد اب حال ہی میں جو ہے 2 سال پیشتر خیال ہوا کہ المومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت تو ملت کا کام کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارا سب سے مین مقصد تھا مسلمانوں میں اکنامیکل اپلفٹمنٹ کے واسطے، یعنی ان کی اقتصادی حالت کو جو ہے اور ترقی کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوئی. تو اس وقت پر ہم تمام مل کر جو ہے اس المومن مائنورٹی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے لیے جدوجہد کی، اور پورے کولار ڈسٹرکٹ میں یہ واحد مسلم ادارہ ہے جو مسلم کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی پورے کولار ڈسٹرکٹ اب تک قائم نہیں ہوئی تھی. اور ہمارے چند بالکل معزز حضرات کے فکر سے اور ان کے تعاون سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور یہ ادارہ الحمدللہ اب شروع ہوا ہے. مسلمان KGF کے لیے ہی نہیں بلکہ کولار ضلع کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک واحد ایک قابل تقلید نمونہ بنا کر ہم انشاءاللہ اس ادارے کو پیش کریں گے، جہاں پر ہم جو ہے مسلمانوں کی اقتصادی حالات کو ترقی کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مسلسل جدوجہد کریں گے. اس میں الحمدللہ بینکنگ سیکٹر کی طرح یہاں پر جو ہے SB اکاؤنٹس بھی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹس بھی ہیں، پھر اس میں جو ہے پگمی اکاؤنٹس بھی ہیں ڈیلی روزانہ بچت کے تحت. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پر جو ہے آسان قسطوں میں قرضہ بھی مہیا کریں گے، جس سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں جو ہے معاون ثابت ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے زیادہ سے زیادہ باہر جا کر لوگ جو ہے زیادہ سود کے کاروبار میں ملوث ہونے کی بجائے اگر اس ادارے سے منسلک ہوں گے تو یہاں پر جو ہے باقاعدہ اسلامی نظام کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو ہے سود کی بجائے ہم جو ہے ان کو منافع دے سکیں. تو اس کے لیے بھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی کئی اسلامی اداروں سے ہمارا رابطہ ہے، تو ان کے تحت ہم انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اب مزید جو ہے اس کے تعلق سے روشنی ہمارے چیئرمین جناب انور صاحب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایجوکیشن پر جو ہے تعلیم تحقیق کے میدان میں جو ہے ٹرسٹ کو لے جانے کی مانگ پیش انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے جناب چیمپئن ڈپٹی کے صدر ارشاد احمد صاحب اس کے پر غور کیا جائے گا. انشاءاللہ اس کا ایک نئی کمیٹی کی شکل میں ایک روپ دیا جائے گا. جی انشاءاللہ سب کا مشورہ لے کے ہم اس کا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں. سر اور ایک بات انہوں نے کہا کہ کئی مسلمانوں کے بچے اسکول میں 7 اور 8 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی تعلیمی معیار کے آگے لے جانے کے لیے کیا آپ کا منصوبہ ہوگا سر؟ یہ ڈراپ آؤٹ کے بچے کو ٹیوشن دے سکتے ہیں جی، اور SSLC میٹرک میں ایگزام کرا سکتے ہیں جی، سمجھے نا، اس کا فیس بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈراپ آؤٹ کے بچے انٹرسٹڈ محلے سے لے کے آنا ہے. اچھا اچھا، لے کے ہمارے پاس آئے تو اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر توجہ دیں گے ہمارا ہاتھ سے کیا ہوتا ہے. کوشش اس سے پہلے بھی المومن کی جانب سے ہم طلباء کی فیسز کی اخراجات کو برداشت کرتے آئے ہیں اور کئی اسکالرشپس بھی ہم دیے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک نیا معاملہ ہے، یہ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جس میں جو ہے خصوصاً جو ڈراپ آؤٹ سے بچے ان کے تعلق سے انشاءاللہ ایک کمیٹی بنائیں گے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، اور اس کے تعلق سے ایک سروے کرنے کے بعد جو بچے نکلیں گے ان کے لیے آگے کیسا کرنا، ان کے آگے تعلیم کے لیے SSLC میں بٹھانا یا پھر گریجویشنز کے لیے کیا کیا اس میں تعلیم میدان میں جو سہولتیں ہیں وہ سہولتوں کو دستیاب کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح سے جو ہے شہر KGF میں جو ہے زیادہ تر یہ جو ڈرگس کا سارے KGF کا ہی معاملہ نہیں جبکہ سارے کرناٹک میں جو ہے مسلمان بچے زیادہ سے زیادہ ڈرگ مافیا کے شکار ہو رہے ہیں. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہمیں جو ہے نوجوانوں سے مل کر اس کے لیے شہر KGF میں خصوصاً ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے رد عمل کے لیے، ان بچوں کو اس کے ڈرگ کی روک تھام کے لیے، ان نشہ آور چیزوں کو روکنے کے لیے، اور اس کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ ادارہ المومن سے جو ٹرسٹ ہمارا ہے ساتھ میں اس میں جو ہے فلاحی کام کریں گے. انفارمیشن ملنا انشاءاللہ اس کے لیے کمٹی بنائیں گے. کمیٹی بنانے سے کمیٹی 16 گتی بننا، کمیٹی کو معلوم کرانا وہ ایریا کے جو یہی کمیٹی ممبرس ہوتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، ہمارا ٹکلے لگایا یہ چیز یہ ایریا میں چل رہا ہے، اسے کیا کرنا بندوبست، اسے کیا طریقے سے لے کے جانا، وہاں کے لوگوں کو بلا کے ان سے رابطہ کر کے اس کے اوپر
एक्शन उठाया जाएगा। जी सर, कोलार ज़िला के अंदर और ख़ासकर कोलार के अंदर कई ख़वातीन संगे के नाम से मुलविस होकर के जो है कहीं जाने जा चुकी हैं। उसकी में हमारे सदाइन उर्दू में खबरें भी आई हैं, अखबारात के ज़रिए भी आई हैं। तो ऐसे मसले बहुत सारे पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है बदनामी फैल रही है सर ये संघों की। इस पर आपका क्या ख्याल होगा सर? आपका भी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी जो है जितना हो सके हम जो है अपने शहर के ताल्लुक से तो हम कह सकते हैं कि हम शहर में जो है हमारे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। कोलार ज़िले के लिए और रियासत कर्नाटक के लिए, क्योंकि हमारे जनाब अनवर साहब रियासत कर्नाटक के कायदों में से हैं, तो इंशाल्लाह उनकी क़यादत में रियासत के स्टेज के ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसके लिए जो है जो फ़िक्रमंद मिलत के अहबाब हैं उनसे मशवरा कर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब करके इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से वकील लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 4-5 मस्जिद के सदर भी हैं, यहाँ पे नायब सदर भी, फार्मर सदर भी हैं। उनसे मेरी दरखास्त ये जो साहब जो कहे उसके ऊपर जरा डिटेल वहाँ के इमामत को रख कर ये बारे में और फिक्र नौजवानों में दिमाग में बैठे जगह उन्वान बना के बोलना है। वो लाए तो फिर हम इंशाल्लाह उसके तरफ से कामयाब होने का एक 50% हो गया तो समझो आगे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इसमें बरकत दे के आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, जब साहब इतना बड़ा काम अंजाम हो रहा है कि जब आपके इदारे की तरफ से अल-मोमिन ट्रस्ट की जानिब से, तो ख़वातीन के अंदर जो है सूदी कारोबार से उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी तरफ से कार्रवाई हो तो इसका बड़ा फ़ायदा उम्मत के मुसलमानों को और उम्मत की माँ बहनों को पहुँचेगा सर। इंशाल्लाह करेंगे, जरूर। ठीक है।